अपने पीरों के आस्ताने भी देखे होंगे और पीरों के सजादगान को भी देखा होगा, बातें भी सुनी होंगी, क्योंकि हमारे मज़हब के अंदर, कल्चर के अंदर ये सारी चीज़ें रची बसी हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कि उस रास्ते पर चल रहा हो कि जिसको आम रूटीन का रास्ता ना कहा जाए। चंद दिन पहले उर्स मुबारक के मौका पर एक स्पीच सुनी मैंने, और बिल्कुल आम पीर हजरात जितने भी हमारे, उनकी रूटीन से हटकर ऐसी बोल्ड स्पीच, ऐसी बात करना, मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी था और हैरत वाली बात भी थी कि क्या कोई ऐसा गद्दी नशीन भी हो सकता है कि जो अपने जिस दरबार का गद्दी नशीन हो वहाँ खड़े होकर ऐसी बातें कर दे। और उसके बाद आपसे 2-3 माह पहले पीछे चले जाएं तो बहुत बड़ी एक सुलह हुई जो तकरीबन 30-32 साल से दुश्मनी चली आ रही थी, जिसमें 15 से 18 लोग अब तक अपनी जानें गंवा बैठे थे। आज से 13 साल पहले मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था। तो मैंने कहा था कि जहां हम अपने पीर हजरात की इतनी बातें मानते हैं, क्या कोई ऐसा पीर भी होगा कि जो इस कत्ल व गारत के सिलसिले को रोक देगा। मैंने तो बहरहाल सतों की मीरमान पर लिखा था, लेकिन कुछ अरसा बाद जब सुलह हुई तो मुस्तफ़ाबाद ललियानी का मशहूर ज़माना दुश्मनी का सिलसिला एक खूनी बाब बंद हो गया। उस बाब को बंद करवाने में जिस शख्सियत का सबसे अहम रोल रहा, आज मेरे टेबल टॉक की वही शख्सियत मेहमान हैं, सैयद सफदर अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल-मरूफ काकियां वली सरकार के गद्दी नशीन हैं, मोहतरम जनाब पीर सैयद मंशा अब्बास शाह बुखारी साहब। सबसे पहले पीर साहब आपको वेलकम, आपकी मेहरबानी कि आपने टाइम दिया। यहीं से स्टार्ट लेते हैं। चंद दिनों पहले आपने एक स्पीच की, तो आपने उसमें जो बातें की, क्या आपको ये खतरा नहीं था कि दूसरे पीर हज़रातों से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप साहब, सबसे पहले मैं आपका, हमीद कसूरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे याद किया और मैं ख़ुद आपके पास चल के आया हूँ। जी बिल्कुल। जहाँ तक आपने बात की उस स्पीच की, वो स्पीच इतनी, मुझे भी खुद अंदाज़ा नहीं था कि वो बहुत पॉपुलर हो जाएगी। मुझे बेतहाशा लोगों ने टेलीफोन किए और जिसकी कॉल आती वो कहते जी हमने ये आपकी बात सुनी है। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह की बोल्ड गुफ्तगू और सच्ची गुफ्तगू, जबकि एक बंदा खुद सजादा नशीन हो, दरबारी सिस्टम के साथ उसका ताल्लुक़ हो और वो लोगों को इस तरह की मोटिवेशन दे, यह नामुमकिन है। लेकिन सच्ची बात यह है कि मेरे वालिद गिरामी मखदूम कलंदर पाक काकी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह और उनके रूहानी वारिस सैयद बाबाजान सैयद शाकिर ज़ैर सरकार से जो मैंने सीखा, वो एक ही बात सीखी कि बेटा जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह के बगैर कोई किसी का कुछ नहीं करता। अल्लाह के कामों में कभी मुदाखलत ना करो, अपनी हसीयत को कभी ना भूलो। तो मैंने जो बातें की, मुझे किसी का डर इसलिए नहीं है कि मुझे खौफ अल्लाह का है। अल्लाह का खौफ रखने वाला ज़माने के लोगों से नहीं वो डरता। और फिर मैंने जो आप उसमें बातें की हैं वो सच है, वो हकीकत है जिसको हम झुठला नहीं सकते। और उसमें क्योंकि जिन्होंने नहीं सुनी हुई, जी मैं चाहूँगा कुछ चंद पॉइंट उसमें कि आप ज़रा जिन्होंने नहीं सुनी हुई वो, उसमें एक बात मेरी बहुत लोगों ने पसंद की कि हमारा एक रवाज है कि हम दरबारों के ऊपर चादरें चढ़ाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चादर कोई नहीं, आप 500-1000 की लेके आप चढ़ा लें, कोई ऐसी बात नहीं है, अकीदत का इज़हार है वो कपड़े की चादर। मैंने कुछ लोगों को देखा कि वो 10-10 लाख की, 15-15 लाख की, 5-5 लाख की चादरें बना के और बड़ा प्राउड फील करते हैं। मैंने उस स्पीच में कहा था कि ये 5 लाख की चादर जो आप बना के दरबार पे चढ़ा के आप हर उस रिज़ल्ट को हासिल करना चाहते हैं जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, तकालीफ़ हैं, आपकी 5 लाख 10 लाख की चादर से आपका मसला कोई नहीं हल होना। ये कौन सा, अगर ऐसे चादरें चढ़ाने से, महंगी चादरें चढ़ाने से जी। अगर अगर मसाइल हल हों, हर वो आदमी जो दुखों का, तकलीफ़ों का शिकार है, तो वो उसके, ये तो बड़ा आसान सा रास्ता है। चादर चढ़ाए 1,50,000 की बना के और दुनिया के गमों से, यानी जितने उसके पैसे हैं उसके हिसाब से वो करे कर जी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप
ان صاحب مزار کو آپ کے چادر کی نہیں ضرورت. اچھا. آپ اپنے محلے میں اس بیٹی کو تلاش کریں جس کا باپ مر گیا اور وہ بیوہ روز مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرتی ہے کہ اے غفور الرحیم تو میرا رب ہے, بیٹی جوان ہے, میرا میاں میرے سر پہ نہیں رہا, کیا مسبب الاسباب تو اسباب نہیں پیدا کر سکتا کہ میں اس کی سرخروئی کے لیے کوئی میری تو مدد غیب سے فرما, میرا بھرم بھی رہ جائے. آپ اس کو دینا 5 لاکھ, پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے. ہم اپنے محلے کے بھوکے کو روٹی نہیں کھلانا چاہتے اور دربار پہ 4 دیگوں کی ہم منت ماننا چاہتے. بالکل. اچھا, آپ 4000 کی دیگ جو ہے, آج اگر آپ بریانی کی دیگ ایک بناتے ہیں نا, اس کی کاسٹ پڑتی ہے 8000 روپے. ٹھیک ہو گیا. 8 سے 9000. آپ 32,000 کی 4 دیگیں دینا چاہتے ہیں لیکن محلے میں بھوکے کو روٹی نہیں کھلانا چاہتے. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ میں جو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں لوگوں کو وہ یہ ہے کہ آپ انسانیت کے درد کا احساس کریں. اور جو ہاں آپ جو چادریں یا آپ کی چادر ایک آپ کی عقیدت ہے کہ میں چادر یا وہ منتے ماننے سے میرے مسائل حل ہو جائیں گے, آپ اللہ کے بھوکی مخلوق کی خدمت کر کے دیکھیں, کسی بیٹی کے فرض کی ادائیگی میں حصہ ڈال کے دیکھیں, پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کیا کرتا ہے. آپ اسی بزرگ کے نام پہ اس کی مدد کر دیں کہ میرا یہ جو ثواب ہے اس صاحب مزار کی بارگاہ میں پہنچے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ وے چینج کر دیا جائے کہ وہ بجائے سے کہ دربار پر چادر پر لگایا جائے, وہ چادر کسی کے سر پر چڑھا دیں. سر پہ چڑھا. آپ نے ایگزیکٹ میرے دل کی ترجمانی کی ہے کہ ہم بیٹیوں کے سروں کی چادر کا انتظام کریں, ان کے جہیز کا انتظام کریں. ہاں آپ دیکھیں نا, آپ جو 32,000 یا 50,000 کی دیگ دینا چاہ رہے ہیں, پہلے تلاش تو کریں کہ آپ کے محلے میں کوئی رات کو اس لیے رو کے سویا کہ اس کے بچوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی, آٹا نہیں تھا. ہم ان کا احساس کریں, اسی بزرگ کے نام پہ کر لیں. وہ جو صاحب مزار جن سے آپ کی عقیدت ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے منت ماننے سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. کیونکہ اس بارے میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے نا کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا سو گیا تو اس کی آپ سے باز ذمہ دار بات. بالکل یہی بات ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. تو آپ نے جی ناظرین آپ نے باتیں بھی سنی, پیر صاحب نے تھوڑا سروائز بھی کیا کہ اس پر ایک میجر پوائنٹ جو آ رہا تھا کہ چادر چڑھانے والا. دوسرا آپ نے یہ بڑا ایک ایشو وہاں کا کہ ہم سے نہیں یا دربار سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. تو یہ کچھ عرصہ پہلے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب بھی یہی فرما گئے, تو ان پر بھی کافی فتوے وغیرہ لگے. تو آپ کو ان فتووں کا خوف نہیں ہے؟ دیکھیں جی, فتووں کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے. اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو ضرور لگنا چاہیے, اگر میں نے کوئی شریعت کی وائلیشن کی ہے تو لگنا چاہیے. اگر اس کا درس ہمیں قرآن میں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور بزرگان دین کی تعلیمات میں نہیں ملتا تو پھر تو لگنا چاہیے فتویٰ. میں نے کوئی خلاف شرع بات نہیں کی, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور دیکھیں مجھے خوف اس لیے کسی کا نہیں ہے کہ میں 2 درباروں کا سجادہ نشین ہوں. میرے مرشد کامل حضرت شیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جن کا دربار بکر منڈی کے نزدیک کوٹ قتل گڑھی میں واقع ہے, اور ڈسٹرکٹ جیلم تحصیل پنڈ دادن خان میں ایک انٹرچینج آتا ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے پہ, وہاں میرے والد گرامی مخدوم قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا دربار پاک ہے جو کہ دیکھنے سے تعلق ہے. میں اس کے بارے میں نے سوال کرنا تھا کہ ذرا اس پر بھی روشنی. میں وہی کر رہا ہوں کہ مجھے خطرہ اس لیے نہیں, میں کسی کے آگے ہاتھ تو پھیلاتا نہیں ہوں. میں نے درباروں کو آمدن کا ذریعہ تو بنایا نہیں ہے. پیری مریدی میرے کوئی نہیں ہے, میرا ایک مرید نہیں ہے. اچھا, ہاں 2 درباروں کے آپ سجادہ نشین ہیں؟ بالکل 2 درباروں کو سجادہ نشین ہوں. ہمارے سلسلے میں ہمارا ملامتی سلسلہ ہے, ہمارے سلسلے میں بیعت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. میں کرتا ہوں جی کاروبار, میرا کاروبار ہے کول مائنز کا ڈسٹرکٹ چکوال میں. یہ میرے مرشد کامل کی دعا کا نتیجہ ہے. حضرت شیر علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے میرے دادا حضور کو دعا دی, تو ہمارا وہ بزنس ہے. میں اس میں سے 2 اپنی پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے درباروں کو چلانے کے لیے, اور الحمدللہ اللہ نے یوں کرنے سے بچایا ہوا ہے. یوں کرنے کی توفیق وہ دیتا رہتا ہے, اوپر والا ہاتھ رب نے بنایا.
تو ذرا جو اپنے مرشد ہیں آپ کے والد صاحب ہیں سید صفدر علی بخاری صاحب، ان کے بارے میں کچھ ذرا ناظرین جی سے بہت تفصیل شیئر کیجیے۔ بہت میرے قبلہ والد صاحب مخدوم قلندر پاک سید صفدر علی بخاری رحمۃ اللہ علیہ المعروف کاکیاں والی سرکار، آپ کا تعلق للہ تحصیل پنڈ دادن خان ڈسٹرکٹ جہلم کے ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ٹھڈی تھل وہاں، اور یہ موٹر وے انٹرچینج للہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ خوشاب روڈ کے اوپر مین روڈ کے اوپر واقع ہے۔ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 8 فروری 2005 کو ہوا، اور بابا جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے ایک بہت بڑی روحانی ہستی گزری ہیں۔ آپ نے عروج پہ آپ بزنس مین تھے، کول مائن اونر تھے، لینڈ لارڈ تھے، ماں باپ کے اکلوتے بیٹے تھے، نواب آدمی تھے، شاہانہ زندگی میں ایک تب چینج آئی۔ ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو میری بات پھر سمجھ آ جائے گی۔ چینج کیا آئی کہ ایک دن اللہ سے میں گفتگو ہوئے کہ اولاد، جائیداد، زمین، شہرت، عزت، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ تو ساری اس فنا میں فنا ہیں، میں تجھ کو پانا چاہتا ہوں۔ آپ کو عشق اللہ ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے، آپ کو روحانی طور پہ حکم ملا کہ ہم سے محبت نہ کر، ہمارے عشق میں نہ پڑ، ویسے میری صفت رحیم ہے، میں رحم کرتا ہوں، لیکن جو مجھ سے عشق کرتے ہیں ان کے لیے رحم بہت کم ہے۔ کربلا کی داستان پڑھ لیں، رحیم تھا لیکن اپنے پیاروں کو ذبح کروایا، جناب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈلواتا ہے، جناب یعقوب علیہ السلام سے باپ بیٹے کو جدا کراتے ہیں، اور منصور الحاج جو ہیں وہ ان کو وصولی پہ چڑھایا جاتا ہے۔ ایک اپنے اللہ جن سے محبت، جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ ان کو ایک مشقت اور امتحان کی چکی میں ان کا پورا امتحان لیتے ہیں۔ صحیح کہ اب والد صاحب کو حکم ملا بھی آپ بھی کچھ کر کے دکھائیں، پتہ چلے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے۔ تو آپ کو روحانی طور پہ حکم ملا کہ میری محبت میں جائیداد، زمین، ہر چیز سب کچھ چھوڑ دے۔ آپ 1984 میں اولاد، جائیداد، بیوی، بچے، گاڑیاں، بزنس، آپ بہت بڑے سوشل ورکر تھے، ہر چیز چھوڑی اور لاہور بھاٹی کے مقام پہ بسم اللہ سٹریٹ میں ایک 3 مرلے 5 مرلے کا گھر خریدا، اور آپ نے پھر لاہور کا سروے کیا کہ میرے نفس کا جنازہ ڈیلی کیسے نکل سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر بازار حسن کو دیکھا کہ یہاں میرے نفس کا جنازہ نکلے گا۔ آپ پھر بازار حسن میں جا کے بیٹھ گئے، اور اس زمانے میں بڑے بدنام ہوئے، اور اس وقت چونکہ پرنٹ میڈیا تھا تو آپ پرنٹ میڈیا میں بہت مقبول تھے، آپ پہلے صفحوں میں آپ کی خبریں چھپتی تھیں، خاص طور پہ خبر اخبار نے آپ کو پیر کاکی تاڑ کے نام سے مختلف القاب سے ان کو نوازا، اور آپ مسکراتے تھے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ رات کو جاتے تھے کوٹھے پہ، ناچنے والی لڑکی سے 4 سوال پوچھتے تھے۔ اچھا، کسی نے تمہیں بیٹی کہا ہے؟ نہیں۔ ماں؟ نہیں۔ بہن؟ نہیں۔ بیوی؟ وہ کہتی بابا جی آپ بادشاہ آدمی ہیں، یہ ماں، بیوی، بیٹی، بہن، یہ 4 رشتے چادر اور 4 دیواری کے اندر ہوتے ہیں، یہاں پہ رات کو 2 منیاں لگتی ہیں، ایک ضمیر کی اور ایک حسن کی، یہاں پہ کوئی کنسپٹ نہیں ہے اس کا۔ تو بابا جی اس کے سر پہ ایک لیڈیز چادر رکھ کے یوں فرماتے کہ تو آج سے میری بیٹی ہے۔ اللہ، اس کو پہلی دفعہ پتہ چلتا کہ اس کوٹھے پہ ہر آنے والی آنکھ، زبان، ہاتھ، پیر، وجود، شعور گندا نہیں ہوتا، کچھ تقدیر بدلنے والے ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر لمبی داستان ہے کہ بابا جی نے 8 سال وہاں پہ تبلیغ کی، اور 450 لڑکیوں کا پیشہ چھڑا کے ان کے نکاح پڑھائے، اس کو گند سے نکالا۔ کمال بات ہے جی، اور دیکھیں نا اس گندگی سے، اس غلاظت سے نکالا بالکل۔ اور پھر جو بابا جی بابا جی کو جس وجہ سے کاکیاں والی سرکار اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے عورت کی عزت نفس پہ پہرا دیا۔ اور دوسری اس دربار کی جو وجہ شہرہ ہے، یہ آپ سب کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور اس میں چینل کو یوز کرنا چاہتا ہوں C49 کو۔ یہ اللہ نہ کرے بابا جی کی ایک ریمیڈی پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، بلکہ 64 کنٹریز کی زبانوں میں وہ ٹرانسلیٹ ہو کے پھیل چکی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کسی کو ہیپاٹائٹس A B C، ہارٹ، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، ڈپریشن، جادو ٹونا، دنیا کی کوئی بیماری ہے، اس کو کسی پیر صاحب کے گٹے گوڈے دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔
وہ اپنا کیس اللہ وحدہ لا شریک کی عدالت میں پیش کریں اور وہ 7 دن سورہ رحمان کی تلاوت قاری عبدالباسط کی آواز میں بغیر ترجمہ کے اس نے 7 دن تلاوت سننی ہے. سننے کا ایک خاص طریقہ ہے کہ آدھا گلاس پانی کا پاس رکھ لیں, جو ہی سورہ رحمان شروع ہو آنکھیں بند کریں, ذہن کو دنیا کے خیالوں سے خالی کر کے روبرو اللہ کے پیش ہو جائے. پوری سورہ رحمان 21 منٹ کی ہے, آپ نے اس میں 1 سیکنڈ کے لیے آنکھ نہیں کھولنی. جب سورہ رحمان ختم ہو جائے تو آپ آنکھیں کھولیں, وہ آدھا گلاس پانی کا اٹھائیں, دوبارہ آنکھیں بند کریں, دل کی دھڑکن سے 3 بار اللہ کہہ کے پانی 3 گھونٹ میں بند آنکھوں سے آپ نے پینا ہے. یہ عمل آپ نے کرنا ہے 7 دن لگاتار. اگر بیماری سویریئر ہے تو صبح دوپہر شام سنیں, اگر درمیانی نوعیت کی ہے تو صبح شام سنیں. اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے تو 1 ٹائم سونے سے پہلے آپ سن لیں اور آپ آٹومیٹیکلی قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے فالوور بن جائیں گے. اور اس کی آسانی کے لیے ہماری ایک اپلیکیشن ہے, آپ آئی فون یا اینڈرائڈ موبائل سے دا الٹیمیٹ ریمیڈی آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس میں سورہ رحمان اور سورہ رحمان سننے کا طریقہ موجود ہے. الحمدللہ ہم نے سکھوں کو, عیسائیوں کو, ہندوؤں کو, ایون کہ یہودیوں کو سورہ رحمان سنائی اور وہ ٹھیک ہوئے. جہاں عقل ختم ہوتی ہے, سائنس, ایلوپیتھی, ہومیوپیتھک جواب دیتی ہے, وہاں سے اللہ کا قرآن شروع ہوتا ہے. آپ بھی ضرور سنیں. ناظرین, آپ نے پیر صاحب نے طریقہ کار بھی بتا دیا. جس کو یہاں سے سمجھ نہ آئے وہ پلے سٹور سے جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے, اس کو وہاں سے بھی سارا طریقہ مل جائے گا. اور بڑی ایک جامعہ بات کی کہ ایک صورت کے اندر آپ کو مکمل ساری بیماریوں کے علاج بھی اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا. اور اس سے پہلے پیر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ بازار حسن کو تبلیغ کا مرکز بنایا. یہ شاید اسی چیز کو آج مجھے سمجھ آئی کہ آپ اتنا بولڈ سٹیپ کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ آپ کے خون کے اندر تاثیر ہی وہ آ رہی ہے کہ اس زمانے کے اندر اس جگہ سے شریف انسان گزرنا پسند نہیں کرتا تھا, بلکہ لوگ اس کو اگر کسی کام سے بھی گزر جاتا ہے تو اس پر بدنامی کے لیبل لگ جاتے تھے. تو وہاں ایک ایسے وہ لوگ جو سید بھی ہیں اور تبلیغ کرنے اس بازار کے اندر چلے گئے, اور ماشاءاللہ پھر پیر صاحب نے تعداد بتائی, اتنی عورتیں اس کام سے توبہ کر کے گئی. تو یہ اصل میری نظر میں ان کی آج شاید عزت اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. میں تو پیر صاحب کو ہی جانتا تھا, پچھلے شجرہ نسب پر آج روشنی ڈالی. تو ذرا شاہ صاحب, آپ نے پچھلے دنوں ایک مصطفیٰ بادلانیانی کے اندر بہت, جس کا میں انٹرو میں بھی ذکر کر چکا ہوں, صلح کروائی. ذرا اس کے بارے میں بھی بتائیے گا کہ وہ اتنا مشکل کام تھا. اس سے پہلے بھی ایک دربار پر کچھ پیر حضرات وہ صلح کروا چکے تھے, وہ ٹوٹ چکی تھی. تو اس کے بارے میں ذرا ناظرین کو ڈیٹیل سے آگاہ کیجئے گا. آپ صاحب بہت مہربانی. میں اللہ کریم کا بہت شکر گزار ہوں. میں بہت کمزور اور گناہ گار آدمی ہوں, انتہائی کمزور آدمی ہوں, لیکن مجھے فخر ہے اپنے اللہ پہ, مجھے ناز ہے اپنے اللہ پہ. میرا اتنا حسین اور اتنا خوبصورت اللہ ہے جو نیتوں کا پھل دیتا ہے. بے شک. جب آپ کی نیت پرخلوص ہوتی ہے, جب آپ کا جذبہ صادق ہوتا ہے, آپ کسی میدان میں بھی جائیں گے اللہ کریم آپ کو کامیابی سے نوازیں گے. مجھے مشتاق بھٹا صاحب نے اپروچ کی, وہ میرے واقف نہیں تھے, میاں صاحب کی جو مخالف پارٹی ہے جی. انہوں نے ساؤتھ افریقہ سے اپروچ کی کہ آپ کے اور میاں صاحب کے بڑے گوڑے مراسم ہیں, تو یہ ہماری صلح ہے 14 افراد کے قتل کی, تو آپ کرا دیں. تو الحمدللہ پھر اس کو میں نے شروع کیا. پھر میاں صاحب سے ریکویسٹ کی. ہمارا یہ عمل کچھ 6-7 مہینے چلتا رہا, اور اللہ کریم نے مجھے میری اس محنت اور نیت کا صلہ دیا, اور یہ صلح جو ہے الحمدللہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچی, اور مجھے اس کی بہت خوشی ہے. شاہ صاحب, تھوڑی سی اس پر ڈیٹیل سے میں بات ہو, کچھ سوال ہے میرے وہ کرنا چاہوں گا, لیکن چھوٹا سا ایک وقفہ کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ضامن سٹی لاہور, جہاں خوشیاں رہتی ہیں, جہاں ہم ضامن ہیں, محفوظ اور آرام دہ رہائش کے. فیروز پور روڈ پر واقع ایجومتا میٹرو بس اسٹیشن اور رنگ روڈ سے 1 منٹ کی مسافت پر آئیڈیل ترین لوکیشن. LDA سے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم, 2.5 سال کی آسان اقساط پر 3, 5, 10 مرلہ کے رہائشی, 5 اور 8 مرلہ کے کمرشل پلاٹس. جدید طرز زندگی اور منافع بخش سرمایہ کاری کی ضمانت ہے. اس کے علاوہ 150 فٹ چوڑی مین بولیوارڈ, پچ اینڈ پٹ گولف کورس, محفوظ سیکیورٹی سسٹم,
कम्युनिटी सेंटर्स, स्कूल्स और डिग्री कॉलेज, शटल सर्विस, जदीद अस्पताल, मसाजिद और एम्बुलेंस सर्विस जैसी शानदार सहूलियात। बुकिंग का बाकायदा आगाज हो चुका है। मजीद मालूमात के लिए 042-111 जामिन सिटी लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन। सुलह की बात हो रही थी और पीर साहब फरमा रहे थे कि 6-7 माह का अरसा लगा, तो उसमें ज़ाहिर है आपको भुट्टा साहब ने अप्रोच किया। तो जब आपने, क्योंकि आपका ताल्लुक़ ज़्यादातर मियाँ अब्दुल खालिक साहब से है, वो तकरीबन सारा ज़माना भी जानता है, तो जब आपने मियाँ साहब से पहली दफ़ा ये जिक्र किया या उनको कहा कि ये करना है, तो उधर से क्या रद्द अमल आया? मियाँ साहब ने जी मुझे ये कहा कि शाह साहब आप साहिब नज़र हैं, आप अपनी नज़र से देखें कि मेरे लिए ये सूदमंद है या नहीं। मैंने कहा मियाँ साहब सबसे पहला बड़ा झूठ तो ये है कि मैं साहिब नज़र हूँ। अल्लाह, फिर साहब मेरी बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाते जी हैं। वो इसलिए साहिब नज़र नहीं हूँ कि अभी जैसे आप साहब आप मुझे कहें कि शाह साहब आप जो साहिब नज़र हैं, तो उस दीवार के परली तरफ का मंजर बताएं, मैं नहीं बता सकता। तो मैंने कहा मियाँ साहब अगर तो साहिब नज़र समझ के आपने सुलह करनी है तो फिर तो ये आप बिल्कुल ना करें। अच्छा, अगर आपने करना है अल्लाह पे तवक्कल और आपने तमाम मामलात अल्लाह के सपुर्द करने हैं, तो फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ज़रूर खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दें। तो मियाँ साहब के कुछ थे तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो फिर हमारी वो मीटिंग्स चलती रहीं, जिसमें मिर्ज़ा नसीम उल हसन साहब और उनको हमने कानूनी मुशावरत के लिए शामिल किया। यहाँ से एक काली बच्चा है उसको शामिल किया, एक राजा साहब हैं उसको शामिल किया, राना ज़िया साहब ने हमारी मदद की, और हमारे एक मलेशिया के दोस्त हैं मियाँ तारक साहब, उनका एक किरदार रहा। ये एक टीम वर्क था, लेकिन इसको लीड मैं कर रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने कहा कि मेरे जो मुर्शद कामिल हैं जी वो साहिब नज़र हैं। उनके मतलब मैं दावे से कहूँगा, उनका नाम है सैयद बाबा जान सैयद शाकिर उज़ैर, जो कि रूहानी वारिस हैं कलंदर पाक रहमतुल्लाह अलैह के। तो मैंने मियाँ साहब को इस्लामाबाद उनके पास भेजा। तो बाबा जी से जब आपकी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप सुलह कर लें, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए करें, इसमें कोई शर्त शराइत और किसी को ज़ामन ज़िम्मेदार नहीं लेना। मियाँ साहब ने मुझे कॉल की कि जनाब ओके है। फिर एक शर्त हमने रखी थी मियाँ साहब, उन्होंने कहा कि चूँकि ये पहले खानू हारनी शरीफ ये सुलह कुरान पे हुई और टूट गई, तो फिर हमने मुश्ताक भुट्टा साहब के लिए शर्त रखी कि आप साउथ अफ्रीका से आके आप सीधा काबतुल्लाह और मस्जिद नबी शरीफ जाएं और वहाँ से वीडियो कॉल करें और वीडियो बना के माफ़ी की भेजें। तो वो तशरीफ़ ले गए, वहाँ जाके उन्होंने काबतुल्लाह और मस्जिद नबी शरीफ में एक वीडियो बना के भेजी कि मैं इन मुक़द्दस जगहों को सामने रख के काबा शरीफ और मस्जिद नबी रोज़ा रसूल के सामने ये इकरार करता हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं और मेरा ख़ानदान मियाँ अब्दुल खालिक साहब के लिए ज़िंदगी में बुरा नहीं सोचेंगे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा ये सुलह हो गई। और आप साहब ये आपके नॉलेज के लिए है, ये मेरी ज़िंदगी की कत्ल की कुछ 6-7वीं सुलह है। बाकी सुलह जो हैं वो मैंने अपने इलाके लिल्ला में कराई हैं। मुझे शौक़ है जोड़ने का। बिल्कुल। वैसे यहाँ इन चीज़ों को देखा जाए तो हमारे जो पीर हजरात हैं, जो सज्जादगान हैं, उनका काम भी तो दिलों को जोड़ना ही होना चाहिए ना, बजाय इसके। और तो यहाँ एक सवाल मेरे ज़हन में आया कि आप तो माशाल्लाह फरमा रहे हैं कि पीरों का काम जोड़ने का है, आपने जोड़ने की कोशिश भी 6-7वीं सुलह आपने कतरों की करवाई। तो ये जो हमारे आस्ताने बने हुए हैं, ये एक एक गली का एक एक मोहल्ले का बन रहा है, तो इसके बारे में ये तो फिर एक दूसरे से दूर कर, बल्कि यहाँ तक अब बात मैं आपको बढ़ा ही दूँ कि दो सके भाई हैं दो, और वो एक अपना अपना आस्ताना बना के पूरी दुश्मनी पर तुले हुए हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? ये वो आप सवाल मुश्किल पूछ रहे हैं। बात यह है कि जितने आस्ताने हैं वो सारे आस्ताने, मेरा पूरा यकीन है कि वो हम आंगी मोहब्बत, प्यार और एहसास का वो पैगाम देते हैं। और मैंने देखा है कि कई ऐसे आस्ताने हैं जहाँ से लोगों को जोड़ा गया है। अब ज़ाहिर है वो उनकी जो तबलीग है, जो उनके पैगामात हैं, वो जोड़ने के हैं, तोड़ने के नहीं हैं। जो आपने सवाल किया कि दो सगे भाई हैं, यही रोना मेरा भी है कि जब आपको लोग देखते हैं ना कि दो सगे भाई हैं, एक बुज़ुर्ग की औलाद हैं और वो एक दूसरे में फ्रिक्शन है,
تو وہ لمحہ فکریہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ یار پیروں کی آپس میں نہیں بنتی تو یہ کسی کی کیا بنائیں گے سنواریں گے. تو میں تو اکثر اپنے پیر صاحبان کو سجادگان کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں جن سے میرا تعلق ہے کہ ہمارے اندر ہم آہنگی ہونی چاہیے, ہمارے اندر اتحاد ہونا چاہیے. اگر گھروں میں اختلاف ہوتے ہیں, پیر بھی تو انسان ہے نا جی, بالکل اختلاف ہو سکتے ہیں, اختلاف ایک فطری چیز ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ہم اپنے اختلافات کو اپنے گھروں میں رکھیں. ہمارے جو درسگاہیں ہیں جو ایک ماڈل رول ادا کرتی ہیں اس معاشرے میں, وہاں سے یہ سمیل نہیں آنی چاہیے کسی صورت میں بھی. اور میرا آپ سے اتفاق ہے کہ محبت جو ہے یہ بہت ضروری ہے, اور صاحبزادگان ہوں, سجادگان ہوں, یہ عظیم لوگ ہیں, یہ بہت بڑے بزرگوں کی اولاد ہیں. جی بالکل ایسا. اور میں چونکہ خود غلام ہوں اولیاء کرام کا, اور میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, جتنے بھی پیر صاحبان ہیں اور جو بڑوں کی اولادیں ہیں, اللہ نے ان کو مقام عطا کیا ہے, اچھے کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ یہ کرتے رہیں گے. اچھا, ویسے شاہ صاحب پیر ہونا کس کو چاہیے, اور مرید کون سی ایسی چیزیں دیکھ کے ان کی بیعت کرے؟ کیونکہ آپ نے یہ تو سارے بڑی اولاد, وہ تو بہت زیادہ ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, پیر جو شریعت کا پابند ہو, طریقت کا, حقیقت کا, معرفت کا بہترین شاہ سوار ہو, اس پہ عطائے خداوند کریم ہو, یہ ہمارے چونکہ رابر ہیں. جو ان کی بیعت کرتا ہے وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ آج کے بعد آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کے بعد میں آپ کے ان احکامات کی پیروی کروں گا جس کا آپ نے مجھ سے عہد بیعت کی صورت میں لیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو بیعت کرنے والا ہوتا ہے اس کی پھر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے پیر صاحب, اپنے مرشد کی جو تعلیمات ہیں ان کو وہ فالو کرے, جو اقرار اس نے ان کے ہاتھ پہ کیا ہے اسی کو وہ لے کے آگے چلے, اور اپنے مرشد کامل کا جو درس ہے, جو سبق ہے, اس کو کبھی وہ زندگی میں نہ بھولے. یہ بہت ضروری ہے. باقی جو ہے جی, وہ جو آپ نے کہا الحمدللہ سب بزرگوں کی اولاد ہیں, اور تمام جو سجادگان ہیں انہوں نے ہمارے اس معاشرے کے اندر الحمدللہ مجھے یہ فخر ہے کہ پیران عظام بہت اعلیٰ کام کر رہے ہیں, بہت اعلیٰ ایسی گدیاں ہیں. آپ جائیں نا جی, آپ دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ وہ معاشرے کے اندر وہ کتنی بڑی ان کی پارٹیسپیشن ہے. جی. اچھا, ایک آج کل آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ پیر صاحب کے پاس کوئی بندہ آیا, وہ مرید ہو گیا, اب وہ پیر صاحب جو اس کو فرماتے ہیں وہ تو فوراً اس نے مان لیا, لیکن اس کے گھر میں اس کے وہ والدین جنہوں نے اس کو پیدا کیا, دنیا کے اندر اس کا نہ تو وہ ان کو پوچھ رہا ہے, نہ فرمانی لاسٹ ٹائم تک پہنچ, تو اس بارے میں کیا میسج ہے؟ بہت خوبصورت بات کی ہے آپ نے, میرے دل کی بات کی آپ صاحب, یقین کریں یہ آپ نے. میں نے آپ صاحب دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ماں باپ کے گستاخ اور پیروں کے مؤدب وہاں یوں ہاتھ بن کے ایسے کھڑے ہوتے ہیں نا جیسے کہ ادب ہی سارا انہی کے اندر ہے. ہر وہ بچہ, ہر وہ بندہ اس بات کا یقین کر لے کہ اگر آپ کے پاس پیرنٹس کی, والدین کی دولت موجود ہے اور آپ ان کے گستاخ ہیں تو یہ پیروں کے پاس بیٹھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا. یہ آپ پیروں کے جوڑوں میں بھی نہ بیٹھیں اور اپنے جوڑوں میں بھی نہ بیٹھیں. میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کے ساتھ پیش ہو. مجھے دکھ ہوتا ہے آپ صاحب, یقین کریں, میں درباری آدمی ہوں خود بھی, میرے پاس اتنے کیس آتے ہیں پیرنٹس کے جو اکیلے لے جا کے رو کے ایک دعا کراتے ہیں کہ بابا جی آپ سے دعا کرانی ہے کیا, میرا بچہ بڑا گستاخ ہے, ہٹ دھرم ہے, منہ زور ہے, گستاخ ہے. اور ان گستاخوں کو میں پیروں کا ادب کرتے ہوئے دیکھتا ہوں. اور یہ دیکھیں حدیث پاک ہے کہ جنت آپ کی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر تو پیروں کی خدمت سے جنت ملتی ہے تو پھر آپ نے گھر کیوں تلاش نہیں کرتے؟ یہ اپنے گھر میں تلاش کریں نا جی جنت. اپنے والدین کا احترام کریں. آپ کائنات میں سب سے بڑا مرشد جو میری نظر میں ہے وہ آپ کے ماں اور باپ ہیں. اگر آپ نے ان کی عزت کی, آپ نے ان کی خدمت کی, آپ زندگی میں کامیاب و کامران ہیں. اگر آپ گستاخ ہیں, پیروں کے خدمت گزار ہیں, درباروں پہ آپ چادریں چڑھاتے ہیں, پیر صاحب
हमारे जो दरबारों के पड़े हुए गले हैं उनके अंदर आप नोट डालते हैं, लेकिन हैं गुस्ताख नालायक इंसान। तेरी ये भूल है, ये तेरी गलतफहमी है कि माँ का गुस्ताख होके, नाफरमान होके तू नोटों, चादरों और पीर साहब के गिट्टे गोडे दबाने से तू कुछ हासिल कर लेगा। अपनी गलतफहमी को दूर कर लो। आओ, मैं आपको पैगाम नौजवान नस्ल को देना चाहता हूँ, खुदा रहा इससे पहले कि वो दुनिया लुट जाए। वो सफ़ेद बालों वाली माँ जो रो के मुसल्ले पे बैठ के तेरी जिंदगी की दुआ करती है, तेरी कामयाबियां मांगती है, तेरा नसीब और मुकद्दर मांगती है, आंसू बहाती है, रो रो के मांगती है। वो जो तेरा बूढ़ा बाप सारे दिन सड़कों पे धक्के खा के, सरों पे इतने भारी भरकम बोझ उठा के, मजदूरी करके शाम को पाल के ला के देता है तुम्हें, उसकी इज्जत कर। ये दुनिया उजड़ गई तो फिर तू अपने गोश्त को खाएगा कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने पेरेंट्स का अदब ना करके अपने साथ जुल्म किया है। बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी गहरी बात और बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी कि सबसे पहले उन मुर्शिदों की फ़िक्र करो जो आपके घर में अल्लाह पाक ने आपको दिए हैं। उस वक़्त, वो वक़्त आने से पहले कि ये वक़्त गुजर जाए और दोनों में से आपके पास कुछ भी ना रह जाए, तो और आपके पास पछतावे हों और दुनिया के आप पीरों को, दूसरों को राज़ी करने पर, दोस्तों को राज़ी करने पर, रिश्तेदारों को राज़ी करने पर रहे, लेकिन जो आपके असल पीर थे वो आपसे नाराज़ दुनिया से चले जाएं। ये लम्हा फ़िक्रिया भी है और ये दावत फ़िक्र भी है, जैसे पीर साहब ने फरमाया कि उन नौजवानों को इस पर गौर करना चाहिए। और शाह साहब, आपका टाइम बड़ा कीमती है अपने लेकिन एक सवाल और है कि जब आप देखते हैं कि पीर माशाल्लाह बड़े बड़े साहिब हैसियत भी हैं, किसी मुरीद के पास तशरीफ़ लेके जाते हैं और मुरीद बहुत ज़्यादा गुर्बत का मारा हुआ होता है, लेकिन पीर साहब की खिदमत के लिए वो कर्ज़ा भी पकड़ता है और वो ज़रूरी भी बकरों के सदक़े भी चलते हैं। सारी ज़िंदगी शायद उसके अपने घर में कभी बकरे का गोश्त बनाना हो, लेकिन वो पीर साहब के लिए होता है। तो क्या ऐसे कर्जे पकड़ पकड़ के पीरों की खिदमत करनी चाहिए, या पीर हजरात को भी चाहिए ना कि अपने मुरीदन को रोकें? मैं जी ये आपसे चूँकि बात पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, अगर तो कर्ज़ा उठा के पीरों को घर बुलाना है तो ये बदकिस्मती है। मेरे ख़्याल में, मेरी नज़र में कोई ऐसा पीर नहीं है, गदी नशीन नहीं है जो किसी गरीब के घर जाए और वो उसको, उसके ऊपर बोझ बने। ये बड़े साहिब हैसियत हैं और इन दरगाहों से बड़ी मोहब्बत का पैगाम मिलता है, बड़ा प्यार का पैगाम मिलता है। मेरी निगाह में मैंने आज तक नहीं सर सुना या देखा कि कोई पीर साहब ऐसे हों वो किसी ऐसे गरीब मुरीद के घर जाएं। अगर तो किसी को शौक़ है घर बुलाने का और वो गरीब है, तो उस नलायक को चाहिए ना कि वो कर्ज़ा ना उठाए। वो कर्ज़ा नलायक उठा रहा है, क्या ज़रूरत है? क्या वो कर्ज़ा उठा के उसके घर में कोई इनकलाब बर्पा हो जाएगा? कभी भी नहीं होगा, किसी सूरत में नहीं होगा। और मैं अब चूँकि मेरे बहुत सारे सजादगान से तल्लक है, वो मैंने महसूस किया पीर वैसे भी अमीरां दे घर ही ज़्यादा जाते हैं। अच्छा। उधर उनका चूँकि वो कम ही होता है आना जाना, और वो एक स्टेटस होता है ना, ये क्राइटेरिया होता है। वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि वो हम किसी गरीब या कमज़ोर के ऊपर बोझ ना बने। सही। वो बुलाते साहिब सरवत लोग हैं और हसीयत वाले बुलाते हैं, वो खुशी से बुलाते हैं। पीर कोई ज़बरदस्ती किसी के घर नहीं जाता जी। और हमारे वैसे आपको बताऊं कि पीरों को बदनाम ज़्यादा किया जाता है और ये मोस्टली इस तरह के लोग नहीं हैं। तो मुआशरे में कुछ लोग हैं जिन्होंने इस सिस्टम को बदनाम किया है, जिनकी खुद अपनी कोई हैसियत नहीं है, जिन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया है। आप यकीन करें कि इन दरगाहों से बड़ा अजीम पैगाम जाता है। बिल्कुल, ये अमन का पैगाम, सलामती का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम, ये इस्लाम की तबलीग का पैगाम इन दरगाहों से बिल्कुल शुरू से लेकर अब तक जा रहा है। तो बस यही थोड़ा सा कि जो मुरीदैन है कि अपनी हैसियत से ओवर हो गए और वहाँ पर पीर साहब भी ख्याल नहीं कर रहे। तो आपने जी पीर सैयद मंशा अब्बास बुखारी साहब की बातें सुनी, शाह साहब तशरीफ़ लाए, उन्होंने आवाज़ सिटी 49 के लिए टाइम निकाला, इसके लिए हमारी सारी टीम इनकी शुक्रगुजार भी है। कुछ बातें तशनगार का शिकार हैं, वो रह गई, लेकिन
ٹائم کی قلت بھی ہے، اور انشاءاللہ بشرط زندگی پیر صاحب نے ٹائم دیا تو دوبارہ کسی ٹاپک پر بات بھی کریں گے، انشاءاللہ۔ کیونکہ میرا اپنا دل حقیقی طور پر، میرے پاس مہمان بھی آتے ہیں، منہ پر تعریف نہیں ہے کہ میرا شاید جو پیر حضرات ہیں ان کے ساتھ کم پروگرام ہوتے ہیں، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب تشریف لائیں، اور میں جب بھی قصور آئیں مجھے ایک آدھا گھنٹہ دیں تاکہ میں ضرور کسی آپ ٹاپک پر ان سے ضرور بات میں کروں۔ جی ایک آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں جی آخر میں جی ضرور۔ کہ میں ایک تو پیر نہیں ہوں جی، آپ نے کافی دفعہ پیر کہا، میں یہ بالکل میری پیر نہیں نظر ہوں۔ میں آپ کا بڑا پن یہ ہے، نہیں، سارا زمانہ تو آپ کو نہیں سر، میں عرض کرتا ہوں پیر نہیں ہوں، جی جی بالکل قطعی طور پہ نہیں ہوں۔ میں ایک گناہگار، انتہائی گناہگار اللہ کی مخلوق کا وہ بندہ ہوں جس کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہے۔ اچھا پیر صاحب تو وہ ہوتے ہیں نا جو کسی کو ٹھیک کر دیں۔ اچھا میں اپنی کرامت بھی بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے لوگ سنیں اور میری کرامت سے متاثر ہو کے مجھ سے رجوع کریں۔ اچھا ہر کرامت ہر پیر کی ہوتی ہے، میری بھی ایک کرامت ہے۔ میری بھائیوں کرامت یہ ہے کہ اگر میرے سر میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو، مجھے کوئی تکلیف ہو میرے وجود کو، جسم کو، میں اتنا بڑا پیر ہوں کہ میں اپنا درد نہیں ٹھیک کر سکتا۔ میں اپنے سر کے درد کے لیے آپ یقین کریں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ میں اپنے پیٹ میں شدت کا درد اگر اٹھے، میں کراہ پڑوں، میری چیخیں نکلیں، تو میں اپنا علاج نہیں کر سکتا۔ آئیں آپ کو ایک پیغام دیں، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور جو اللہ کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ جو اپنی ذات پہ قدرت نہیں رکھتا وہ آپ کے کام میرے جیسا، میں صرف اکیلی ذات کی بات کر رہا ہوں، ان گدی نشین صاحبان کی جن کو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے اور وہ صاحب مقام ہیں، ان کی نہیں میں بات کر رہا ہے، وہ عظیم ہستیاں ہیں، ان کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ جتنے بھی آستانے ہیں پاکستان کی، جتنی درگاہیں ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں، صاحب نظر ہیں۔ میں تو وہ ہوں جو اپنا کک کر نہیں سکتا، تو تہاڈا کی کروں گا؟ تو اس واسطے باجی میں پیر نہ سمجھنا، ہاں البتہ آپ مجھے بھائی سمجھیں، مجھے دوست سمجھیں۔ دنیا کا کوئی کام ہو تو یہ بندہ ناچیز آپ کے لیے حاضر ہے، پیر بن کے نہیں، فقیر بن کے۔ اللہ اکبر۔ جیسا سنا ہے اس سے زیادہ آپ بولڈ باتیں کرتے ہیں، اور اس طرح سریعام ٹی وی پروگرام میں ایسی باتیں کہہ دینا، اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے اور آپ کے دین و ایمان میں بھی اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ کے فیڈ بیک کا بھی ناظرین انتظار رہے گا کہ ایسے وہ لوگ جو کہ امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، گدی نشین ہو اور اتنی سیدھی بات کریں، اللہ کی طرف لے کے جائیں، ان لوگوں کو اللہ پاک اور زیادہ ہمت بھی دے تاکہ یہ قافلہ لمبا ہو سکے، بڑا ہو سکے، اور اس اللہ کی طرف جا سکیں جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان حافظ نعمان چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ زامن سٹی لاہور